بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر گرلز کالج میں پروفیسر تھا۔ روز رات کو لیٹ آتا، وجہ پوچھتی تو کہتا ہاسٹل کی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ سوچا بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، مگر ایک روز اس کی شرٹ سونگھی تو مجھے کچھ محسوس ہوا۔ رات ہوئی تو میں گرلز ہاسٹل پہنچ گئی، وہ بند تھا۔ میں نے سوراخ سے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شروع دن سے ہی ایک پروفیسر سے شادی کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن میرے گھر والوں نے میری ایک نہ سنی اور میری ایک پروفیسر سے شادی کر دی، جس کا نتیجہ آج مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو غیر لڑکیوں کے قریب دیکھا اور اس نظر سے دیکھا کہ میری نظریں شرم سے جھک گئی تھی۔ صرف جھکی ہی نہیں تھی، میری آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے تھے، اور میں سوچ رہی تھی میرے شوہر کو میری وفا اپنا نہیں بنا سکی تو میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ میرا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور میں خاموشی سے سڑک کنارے چلنے لگی تھی، پر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں رات کے اس پہر اکیلی باہر گھوم رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ مجھے اس بات کا خیال آتا، اچانک کسی نے میرے سر پر کالا کپڑا ڈال دیا۔ میں چیخنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں چیخ نہیں سکی۔ میرا دم آہستہ آہستہ گھٹ رہا تھا، میرے چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی، خود کو ایک کمرے میں قید پایا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے تو مرنے کی خواہش کی تھی، پر نہ جانے کیوں اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ میرے ذہن میں شوہر کا وہ منظر گھومنے لگا جنہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اب چینخ چینخ کر رونے لگی تھی۔ مجھے شوہر کی بے وفائی کا علم ہوا تو کب، جب مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی، پر اب اچانک مجھے خیال آیا تھا کہ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ لیکن کیوں؟ کس نے مجھے اغوا کیا؟ اور پھر کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میری سانس رک گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے موت کو دیکھ لیا۔ میرے سامنے کھڑا وہ شخص شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بت کی طرح کھڑی اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ شخص ہنستا ہوا میرے قریب آیا اور جھکتے ہوئے میرے کان میں کہا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑا، اور دیکھو آج تم میری ہو۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج سے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس نے میرے گال کو چومتے ہوئے یہ لفظ کہے۔ میرا جسم برف بن چکا تھا اور مجھے شادی سے پہلے کا ہر وہ دن یاد آنے لگا جو میں نے اپنی محبت کے ساتھ گزارا تھا۔ میں تو بھول گئی تھی کہ میں بھی شادی سے پہلے کبھی محبت کرتی تھی، اور وہ شخص آج میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے اغوا کر چکا تھا۔ پر سچ تو یہ تھا، اب مجھے اس شخص سے شدید نفرت تھی۔ میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر میں پھنس گئی تھی اور پکار رہی تھی، یا اللہ میری مدد کر۔ اور پھر میرے ذہن میں شادی کے پہلے کے منظر گھومنے لگے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جسے دیکھتے ہی مجھے پہلی نظر میں محبت ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ولید ہمارے گھر آیا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کا پروفیسر تھا۔ چھوٹا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کافی زخمی تھا۔ ولید اسے چھوڑنے کے لیے گھر آیا تھا۔ جانے اس شخصیت میں کیسی مقناطیسی تھی کہ میں کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔
وہ دیکھنے میں بہت پرسکون اور سمجھدار لگتا تھا۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ جب تک وہ ہمارے گھر رہا میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی، اور جب وہ چلا گیا تو میرے اندر ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گئی۔ میں اس کی صحت کا پوچھنے کی بجائے اس کے پروفیسر ولید کا پوچھنے لگی۔ وہ 30 سالہ خوبصورت مرد تھا۔ میرے بھائی نے اس کی خوب تعریفیں کی اور کہا کہ ولید میرا فیورٹ پروفیسر ہے۔ یہ بات سن کر میرے اندر عجیب سی خوشی پھیل گئی، اور میں اب اس بیوقوف لڑکیوں کی طرح سوچ رہی تھی جو کسی لڑکے سے بات کرنے کے لیے اس کا نمبر ڈھونڈتی ہیں، پر مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اگلے ہی روز ولید گھر آیا۔ وہ بھائی کا پتہ لینے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں جی اٹھی تھی۔ جتنی دیر وہ ہمارے گھر میں رہا میرے دل کی دھڑکن نارمل نہ ہو سکی، اور پھر جاتے ہوئے وہ میز پر اپنا کارڈ رکھ کر گیا اور کہا جب بھی میری ضرورت ہو آپ لوگ مجھے بلا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے جاتے ہی میں نے وہ کارڈ چھپا لیا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ رات ہوتے ہی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے نمبر پر میسج کر دیا تھا۔ مجھے جلدی سے جواب مل گیا، اور پھر میں نے بتایا کہ میں آئمہ ہوں۔ دوسری طرف سے رپلائی آیا کہ میں جانتا تھا کہ تم مجھے میسج ضرور کرو گی، اور میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہوا میں اڑنے لگی، یعنی آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، اور پھر ہماری کال پر بات ہونے لگی۔ ولید کو بھی میں اتنی ہی پسند آئی تھی جتنا کہ وہ مجھے۔ ہم دونوں کی پسند ناپسند سب کچھ آپس میں بہت ملتا تھا۔ ولید بہت اچھا لڑکا تھا، وہ باقیوں کی طرح نہیں تھا، اور اس کی محبت پا کر میں بہت خوش تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ فاصلے کم ہوتے گئے اور ہم ملنے لگے۔ اب میں ولید سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ اس کے بنا سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ ولید کا بھی یہی حال تھا۔ میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے ولید کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں اپنی حدیں پار کرنے لگی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ جس دن ولید کی سالگرہ تھی میں نے اس دن بہت اہتمام کیا تھا۔ ہم نے اچھی جگہ رات کا کھانا کھایا، اور اس کے بعد ولید مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اسے سمجھ نہیں پائی کہ وہ مجھے شہر سے دور ایک ہوٹل میں کیوں لے کر آیا، اور وہ مجھے ہوٹل میں ایک کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو نشے میں دھت تھا۔ اس دن اس کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ نہ جانے اس نے کون سا پرفیوم لگایا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی میں بہکنے لگی تھی۔ محبت کا نشہ کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید ہم دونوں آخری حد بھی پار کر جاتے کہ اچانک مجھے فون آ گیا۔ گھر سے بار بار فون آ رہا تھا، اور جب میں نے فون اٹھایا تو میرے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھے۔ میرا محبت کا نشہ اڑن چھو ہوا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ولید مجھے جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلی، جانے کیسے روتی پیٹتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے ابو دم توڑ چکے تھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ مجھے لگا جیسے ابو کو میری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جیسے ابو میری وجہ سے مرے ہیں، جیسے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ رات کے اس پہر میں کسی غیر مرد کے ساتھ
ہوٹل کے کمرے میں گناہ کبیرہ کرنے جا رہی تھی۔ مجھے جب بھی یہ خیال آتا ہے تو میں رونے لگ جاتی ہوں۔ مجھے ولید نے کئی بار فون کیا پر میں نے اس کی کال نہیں اٹھائی اور اپنا نمبر بند کر دیا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اب اس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اور پھر بھائی نے بتایا کہ ولید کو کالج سے نکال دیا گیا ہے اور وہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ میں نے اس سے محبت کی تھی، پر محبت کب ہوس میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو کے مرنے کے بعد سب بدل گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر جیسے اجڑ گیا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ابو کے مرنے کے بعد میرے لیے جنید کا رشتہ آیا۔ جنید ابو کے دوست کا بیٹا تھا اور یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ پروفیسر کا لفظ سنتے ہی میرے ذہن پر بجلی گری اور میرا چہرہ گھوم گیا۔ میں اب کسی پروفیسر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں، پر ہوتا وہی ہے جو قسمت کو منظور ہوتا ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی امی نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ 1 ماہ بعد میری شادی تھی۔ جانے کیوں مجھے ولید کا خیال آیا تھا، اپنے ہونے والے شوہر کی طرف میرا دھیان ہی نہیں تھا، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرا شوہر بہت مدھم لہجے میں بولتا تھا، اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا، پر مجھے اس سے چڑ ہوتی تھی، بلکہ نفرت ہوتی تھی۔ مجھے اس کا نظریں جھکائے رکھنا، نامحرم عورتوں سے دور رہنا، یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ وہ مجھے اتنے احترام سے بلاتا، مجھے اتنی عزت دیتا کہ دیکھنے والے رشک کرتے تھے، پر مجھے اس کی اس حرکت سے چڑ ہوتی تھی۔ میرا شوہر اتنا امیر نہیں تھا، وہ بہت محنت کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ وہ سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ نہ جانے اس نے وہاں کتنی لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت میں پھنسا رکھا ہے۔ میں اسے ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتی، اور پھر وقت گزرتا گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر کوئی ڈرامہ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے وہی دکھتا ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ میں نے اسے کئی بار آزمایا مگر وہ ہر بار سرخ رو ٹھہرا، اور پھر اس کی نیک نیتی اور اس کے کردار نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں کے درمیان سارے فاصلے مٹ گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ اچانک میرے شوہر نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ وہ آج کل کافی پریشان بھی رہتے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو بات کو ٹال دیا، کچھ نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ میں آج کل پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں، ہاسٹل کی لڑکیوں کو رات کو پڑھاتا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ شوہر کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور آج مجھے ایسی خوشخبری ملی تھی جو میں سب سے پہلے اپنے شوہر کو سنانا چاہتی تھی۔ میں کھانا لے کر ہاسٹل پہنچ گئی۔ ہاسٹل میں بہت خاموشی چھائی ہوئی تھی، سارے دروازے بند تھے۔ اچانک ایک کمرے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کمرے کی دیوار میں ہلکا سا سراغ تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر ناقابل بیان حالت میں اندر لڑکیوں کے ساتھ تھا، اور جب میں وہاں سے واپس پلٹی تو مجھے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا ولید تھا۔ ایک تو شوہر کی بے وفائی کا غم اور اوپر سے ولید کا لوٹ آنا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں ذہن میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بولا، پتہ ہے تمہیں، جب سے تمہاری تصویر جنید کے موبائل میں دیکھی ہے تب سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے حاصل کروں۔ سال پہلے تم میری گرفت سے نکل گئی تھی پر آج نہیں۔ ولید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو، اور مجھے آج پتہ چلا کہ اسے کسی لڑکی سے بدتمیزی کے جرم میں کالج سے نکالا گیا تھا، اور پھر وہ اس شہر میں آ گیا تھا جہاں میرا سسرال تھا، اور وہاں آ کر اسی یونیورسٹی میں جاب کر لی تھی جہاں میرا شوہر جاب کرتا تھا، اور جہاں اس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اسے میرا خیال اس لیے نہیں آیا، ایک تو میرا نمبر بند تھا اور دوسرا اسے اور بہت سی لڑکیاں مل گئی تھیں، پر اب نہ جانے اس نے کیسے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ بولا، تمہیں یاد ہے وہ رات جب ہم ہوٹل میں تھے؟ تب میں نے کچھ خوبصورت تصویریں لی تھیں، دیکھنا چاہو گی؟ اور پھر اس نے جو تصویریں مجھے دکھائی، ان تصویروں نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اس نے کچھ ایسی حالت میں میری تصویریں لی تھیں کہ میں خود دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے میں نے ولید سے کہا کہ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ چکی ہوں۔ میری پہلی محبت وہ میری بیوقوفی تھی، اب میں شادی شدہ ہوں اور اپنے دل سے شوہر کی ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر ولید ہنسنے لگا اور کہا، کس شوہر کی بات کر رہی ہو جس سے تم اپنی آنکھوں سے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر آئی ہو؟ اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو یا نہیں، اب تم پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھنے لگا، میرا دل کانپنے لگا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں ہرگز اسے اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا میں نے میز پر رکھے فروٹ کی پلیٹ سے چھری اٹھا لی اور کہا کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں شوہر کا خیال آیا اور میرا دل بھر آیا۔ میں نے چھری کو تیزی سے اپنی کلائی پر چلا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میری روح کانپ اٹھی اور پھر چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، اور پھر نہ جانے کب مجھے روشنی کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھلی تو شوہر میرے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا، اور پھر میں بھی رو پڑی، اور پھر اس نے جو بتایا اس کو سن کر میرا دل خود ہی صاف ہو گیا۔ دراصل ولید نے میرے شوہر کو ان تصویروں سے بلیک میل کیا تھا جو میری اس کے پاس تھیں، اور پھر اس نے میرے شوہر کو وہی پرفیوم لگا دیا تھا جس کی خوشبو سے انسان بہک جاتا ہے، اور اسی لمحے ولید نے میرے شوہر کو ان لڑکیوں کے پاس بھیج دیا، اور میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو دیکھ لیا۔ یہ پلان ولید نے بہت ہوشیاری سے بنایا تھا، پر خدا کا شکر ہے میں بچ گئی۔ ولید اب جیل میں تھا، اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو گلے لگایا اور بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے، ہمارے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اس نے بھی میری پرانی سب غلطیاں معاف کر دیں، اور ہم دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔
ولید کا وہی حال ہوا جو ایک مجرم کا ہونا چاہیے تھا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔